Okay, the All India Muslim Personal Law Board has just addressed the press. In fact, they have said that they are against making any changes or against any interference to the existing Sharia laws. In fact, we'll just listen into what exactly has been said. They have dismissed the demand of the Uniform Civil Government of India ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से पूछा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप अपनी राय जाहिर करें और नागांव से एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट का असर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। नागा कचहरी का फैसला न सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है और न उसके खिलाफ कोई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कर सकती है। ये फैसला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जाहिर है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। सिर्फ 3.5 लाख आबादी के लिए इस तरह का फैसला करना हमारे मुल्क के रहनुमाओं की सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मुल्क एक रहे, मजबूत रहे और उसमें कोई शोरिश, कोई खलफशार नहीं हो, जिसके नतीजे में ये फ़ैसला किया गया। इसी तरह इस मुल्क के दूसरे खित्तों में जो ट्राइबल बस्ते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न मौजूद है। आर्टिकल की दफ़ा 5, 6, 7 के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों में उनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। ऐसी शक्ल में मुल्क की तमाम कम्युनिटी को और मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वालों को एक लाठी से हाँकने की तजवीज़ इंतहाई गलत, नामुनासिब और मुल्क को तोड़ने वाली, मुल्क की इत्मीनान और सुकून की फ़िज़ा को ख़त्म करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे और हम लोगों का ये पहले से फ़ैसला है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि मरकज़ी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोशा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। हम लोग इस बात पर मुतमईन हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नहीं आए और लोग अपनी अपनी रिवाज और रीति के मुताबिक इस मुल्क में ज़िंदा रहें, खुश रहें, तो ये चीज़ मुल्क के लिए मुफीद है। ये बात सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं है, ये बात सिखों की तरफ से भी है, ईसाइयों की तरफ से भी है, लिंगायत की भी यही सोच है, दलित की भी यही सोच है और ट्राइबल्स की भी सोच यही है जिसको एसटी कहते हैं। ये सारे वो लोग हैं, ये सारा वो तबका है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में मरकज़ी हुकूमत के एफिडेविट से मुत्तफ़िक नहीं है और अपने वक्त पर उनकी भी राय सामने आएगी। इस मुल्क में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। अगर ये मसला सिर्फ मुसलमानों का भी होता तो सिर्फ अपनी गिनती, अपनी तादाद की ज़्यादती की वजह से अगर हुकूमत यकतरफ़ा फ़ैसला करती तो मुल्क का अमन और सुकून मुतासर होता। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुख्तलिफ़ तबक़ात का है, मुख्तलिफ़ समाज का है, मुख्तलिफ़ तहज़ीब का है और इस मुल्क की रंगारंगी को बाकी रखने का है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को उसकी रंगारंगी के साथ, उसके मुख्तलिफ़ कल्चर के साथ ज़िंदा रहना चाहिए, खुश और मुतमईन रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में और सरहद तो संभल नहीं रहा है, माफ़ कीजिएगा, और सूरत हाल ये है कि अंदरूनी जंग के लिए फ़िज़ा तैयार की जा रही है। ऐसी शक्ल में हम लोगों की ज़िम्मेदारी है
کہ ہم جمہوری طریقے سے اپنی آواز بلند کریں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہماری تمام جماعتیں، سارے طبقات اس میں شریک ہیں کہ ہم مخالفت کریں گے حکومت کی حلف نامے کی، اور ہم سب بائیکاٹ کریں گے کوئسچنائر کا جو لا کمیشن نے فلوٹ کیا ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں کے اندر بالکل ایک رائے ہے اور پورا ملک ہمارے ساتھ ہے. ہم نے ایک کام اور بھی کیا ہے، ایک کوئسچنائر ہم نے پھیلایا ہے، ملک کے اندر پھیلانا شروع کیا ہے، جس میں سوال کیا گیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، جس میں سوال کیا گیا ہے مسلم پرسنل لا کے بارے میں، جس میں سوال کیا گیا ہے کہ ہم اپنے قانون، اپنے دینی قانون، اپنی تہذیب، اپنے تشخص کے ساتھ زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ ہم نے سوال کیا ہے. لوگ اس کا جواب دیں گے، اور جو وہ جواب 1,00,000 2,00,000 10 لاکھ میں نہیں ہوگا، بڑی تعداد کے اندر ہوگا. پڑھے لکھے لوگ اس کا جواب دیں گے اور پھر وہ جواب مناسب جگہوں پہ پہنچایا جائے گا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کا کوئی طبقہ، کوئی گروپ، کوئی حلقہ، کوئی جماعت اس رائے کے خلاف نہیں ہے، سب ایک رائے ہیں. اور یہاں آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جماعتوں، جتنی بھی جماعتیں بڑی موجود ہیں اس ملک کے اندر، سبھوں کی نمائندگی ہے. اور یہ نمائندگی ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جٹتا برابر کے لیے ہے. ہم لوگ الگ الگ بھی کام کریں گے اور ساتھ بھی کام کریں گے، کرتے رہیں گے. مجھے امید یہ ہے کہ آپ سب حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، چاہے وہ میڈیا کے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، میری آواز کو پورے ملک میں پھیلائیں گے. Now we any one of us before like to speak, اگر ہم میں سے کوئی اور ایڈیشنل کوئی بات کہنا چاہیں، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کو. محمود بھائی would like to say anything. ڈاکٹر منظور عالم صاحب، عبدالحق جی صاحب، حضرت مولانا عثمان صاحب، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ تو ہماری آپ کچھ فرمائیں گے؟ ادھر کھو دے دیجیے، دو جملہ کہہ دیا. یہ والا دے دیجیے، مائک ادھر بھی ہے. جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری رائے ایک ہی ہے. ہم جو بات پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں وہی ہم اب بھی کہتے ہیں. ہمارا پرسنل لا قرآن اور حدیث ہے، وہی ہمارا دستور ہے. ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہم سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے. مودی جی جمہوریت کا نام لے کر کے بدترین ڈکٹیٹرشپ کو ملک کے اندر لانا چاہتے ہیں. امن و امان کا نام لے کر کے نفرت کا بیج بو رہی ہے حکومت، اور ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. میرے بھائی، ملک کے اندر بدیشی حکومت 250 سال تک رہی. ہمارا اپنا مسلم پرسنل لا رہا، ہندو کا اپنا مسلم پرسنل لا رہا، کرسچن اپنے پرسنل لا کے اوپر رہے، لیکن سب نے متحد ہو کر کیا مسلمانوں نے اپنی گردنیں نہیں کٹوائیں اس ملک کی آزادی کے لیے؟ سب تو ایک جگہ جمع تھے. اگر ملک کی آزادی کے لیے ہندو گیا ہے، میں کہتا ہوں مسلمان کی زندگی تو تاریخ اس سے بڑی لمبی تاریخ ہے. سب نے مل کر کے ملک کو آزاد کرایا. قومی یکجہتی اور اتحاد کے لیے پرسنل لا کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. اور ایک تاریخ ہے ہماری 1400 سال کی اس ملک میں ہم بس رہے ہیں. اپنے پرسنل لا کے اعتبار سے کام کرتے چلے ہیں. کہیں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا. اصل میں جھگڑا اور بیچ جھگڑے کا تو گورنمنٹ کی نظر خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، وہ اس بیچ کو بونا چاہتی ہے. ہم اس کی مخالفت کریں. ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کسی مسلمان کا اختلاف اس موضوع کے اندر ہو بھی نہیں سکتا. شکریہ. جعفر صاحب. ہمارا ملک جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور جو بات یونیفارم سول کوڈ کی جاتی ہے وہ سیکولرزم کے بھی خلاف ہے، جمہوریت کے بھی خلاف ہے. ہمارے ملک میں سیکولرزم کی یہ تعریف ہے کہ یہاں تمام مذاہب کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے، اور حکومت اسٹیٹ کا تو کوئی ریلیجن نہیں ہوگا،
لیکن تمام ریلیجن سے یکساں سلوک کیا جائے گا, ان کو یکساں مواقع دیے جائے گا. سیکولرزم کے اس اصول کو ایک طرف اور یونیفارم سول کوڈ کو دوسری طرف اگر آپ رکھیے تو واضح طور سے ٹکراؤ ہے, کوئی میل نہیں اس کے. جمہوریت میں یہاں ہر شخص کو آزادی ہے اپنے مذہب کو اختیار کرنے, اپنے مذہب کا قائم رہنے, اپنے مذہب کو پھیلانے, سب کی آزادی ہے. اس آزادی کے بعد یہ کہنا کہ کوئی اس کا ایک حصہ یونیفارم ہو جائے گا, یہ اس جمہوریت کے اصول کے بھی خلاف ہے. تو ملک تو ایک طرح سے جو بات اس وقت چھیڑی جا رہی ہے ملک کے اندر وہ اپنے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم سب اس معاملے میں ایک ہیں. شکریہ. حضرت مولانا ابو قاسم صاحب, آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا کے حضرات اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ مسلم یکساں سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ کی جو مخالفت کر رہے ہیں یہ صرف اپنے مذہبی تشخص کے لیے نہیں بلکہ ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. ملک کے اندر یکجہتی, اتحاد و اتفاق, سارے لوگوں کا مل کر رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ سب کو اپنے مذہبی اعمال پر, مذہبی احکام پہ, ان کے اپنے قوانین پہ عمل کرنے کی ان کو آزادی دی جائے. جس وقت اس ملک کا قانون بن رہا تھا اس وقت اس بات کو پیش نظر رکھا گیا اور بنیادی دستور میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اس لیے کوئی ایسا قدم کہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس سے ٹکراتا ہو اور دستور کی بنیادی دفعات سے متصادم ہوتا ہو اس کے لیے اقدام کرنا یہ دستور کو غیر مؤثر بلکہ اس کو بے عمل بنانے کے مترادف ہوگا. Okay, so this is a very big announcement coming in from the All India Muslim Law Board, outrightly rejecting and boycotting the demand for a uniform civil code in the country. How exactly will the centre respond to this? We'll talk about this and get a lot of reactions on the other side of this short break. Stay tuned.